بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 دسمبر کرسمس کے طور پر پوری مسیحی دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اہل اسلام حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں جنہیں انجیل مقدس عطا کی گئی۔ ہم آپ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور نہ ہی خدا کے اکلوتے جنے ہوئے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا مقام یروشلم ہے، اور یروشلم میں وہ خاص مقام جسے بیت اللحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی طرف سے پورے بیت المقدس اور فلسطین میں جنگ کا ایک ایسا بازار گرم کیا گیا ہے کہ جس میں 20,000 سے زائد معصوم نہتے شہریوں کو نہ صرف جینوسائیڈ کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہے بلکہ ان کی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں میں تقریباً 10,000 سے زائد صرف سویلینز میں چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسرائیل کی بمباری میں صرف مسلمز ہی نہیں بلکہ کرسچنز کو بھی بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان میں بڑی تعداد میں مسیحی افراد کا بھی قتل کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کرسچینٹی کا ایک قدیم ترین چرچ جو غزہ میں موجود تھا، جسے مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک سے لے کر تاحال کبھی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ مسیحی افراد کی جان مال عزت آبرو اور ان کی سوسائٹی کی حفاظت کی۔ اسرائیل کی بمباری میں باضابطہ طور پر پورفیریس چرچ کو بھی تباہ کیا گیا۔ اس سال پوپ فرانسس کی طرف سے امن کے پیغام کے طور پر نہ صرف کرسمس کی سیلیبریشنز کو بہت ہی افسردگی کے ساتھ منایا گیا بلکہ خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی شدید ترین مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے سبب پوری دنیا دو بڑے کیمپس میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اہل اسلام ہیں یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر فلسطین کے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے، اس کے غیر انسانی اقدامات کی وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور اگر مسلمانوں کا بدترین دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی اور مشرکین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اگر تم یہود اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب کسی کو پاؤ گے تو وہ کون ہیں؟ تو فرمایا الذین قالوا انا نصارا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کیوں ہیں؟ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسیحی حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں بھی طبیعت سلیم پر قائم رہے یا بالآخر مسلمان ہو گئے، انہوں نے ہمیشہ اہل اسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، جن میں حضرت سیدنا نجاشی علیہ السلام کی مثال بہت ہمارے لیے قابل ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس، حضرت سیدنا سعید بن جبیر، حضرت عطا اور سدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ المراد به النجاشی وقومه الذین قدموا من الحبشہ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وآمنوا به، مراد اس سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ پوری کرسچن ورلڈ کو اس وقت، جب کہ ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب کہ وہ اسرائیلی فوجوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ آواز بلند کر رہے ہیں کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ یہاں پر ایک بہت قابل توجہ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا شرعاً جائز ہے؟
یہ بات یاد رکھیں کہ جب کرسچن کمیونٹی میں کرسمس کو منایا جاتا ہے تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا معنی وہ نہیں ہوتا جو اہل اسلام کے نزدیک معنی اور مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اہل اسلام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن میری ولادت ہوئی اس دن مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہو۔ تو اگر مسلمان کبھی حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کی بات کرتے ہیں یا ان کی ولادت بسعادت کے دن ان پر درود اور سلام پڑھتے ہیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے پیش نظر اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور ان کی ولادت ہوئی اور نعوذ باللہ وہ خدا کے اکلوتے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ جان 3:16 کا مطالعہ کرتے ہیں تو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات کنگ جیمز ورژن میں لکھی ہوئی ہے کہ فار گاڈ سو لو دا ورلڈ that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے the only begotten son کے الفاظ نعوذ باللہ استعمال کیے گئے، جس کا معنی ہوتا ہے خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا۔ اب یہ بات اہل اسلام کے عقیدے کے صریح منافی ہے، اور حدیث شریف میں امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے فرمایا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے قیامت کی علامت قرار دیا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا کہ تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے کرسمس کے موقع پر مبارکباد دینا یا مبارکباد کو قبول کرنا یا گفٹس ایکسچینج کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور مذہب کے ریلیجیس فیسٹیولز کو منانے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر ہم پوری بات کو کنکلوڈ کریں تو آج جب غزہ اور فلسطین اور بالخصوص ویسٹ بینک میں بمباری جینوسائیڈ قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، کرسچن ورلڈ کی طرف سے کرسمس کی تقریبات کو کئی حصوں میں منسوخ کر دینا، اور اگر ان سیلیبریشنز کو بعض حصوں میں منعقد بھی کیا گیا تو نہایت ہی افسردگی کے ساتھ اور اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے اس پر اظہار تأسف بھی کیا۔ یہ وقت ہے کہ کرسچن کمیونٹی کو اسلام کی دعوت دی جائے اور انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ دنیا میں صرف واحد نان کرسچن فیتھ اگر کوئی موجود ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی موجزانہ ولادت اور آپ علیہ السلام کے دیگر معجزات پر بھی اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صرف اہل اسلام ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کرسچنز بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اہل اسلام بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لہٰذا دعوت اور تبلیغ کے سلسلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم انسانیت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن شفاعت میں پناہ عطا فرمائے۔